کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے کوئی دعا، کوئی عبادت ایک خالی کمرے میں گونج کر رہ گئی ہو؟ آج ہم اسی احساس سے تھوڑا آگے بڑھنے والے ہیں۔ ہم سمجھیں گے لقا کے تصور کو، یعنی خدا سے ایک حقیقی دو طرفہ ملاقات۔ تو یہ صرف ہماری تلاش کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سفر کو جاننے کی کوشش ہے جہاں ایک یک طرفہ پکار ایک دو طرفہ گفتگو میں بدل جاتی ہے۔ ایک ایسا سفر جہاں ہمیں بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ اس ادھورے پن کو سمجھنے کے لیے ذرا اس مثال پر غور کریں۔ سوچیں کہ ایک بہت حسین چہرہ ہے جو گہری نیند میں ہے۔ اب اس کی خوبصورتی کی تعریف بھی ہو سکتی ہے، اس کے سکون سے سراہا بھی جا سکتا ہے، لیکن جب تک وہ آنکھیں کھول کر پلٹ کر نہ دیکھے ایک خلا سا رہتا ہے نا۔ تعلق کی تکمیل تو جواب آنے میں ہے۔ یک طرفہ روحانیت کا احساس بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یا پھر چلیں اس کو یوں سوچتے ہیں کہ آپ ایک شاندار قدیم شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ عمارتیں کیا کمال کی ہیں، گلیاں صاف ستھری ہیں، لیکن وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہر طرف ایک پراسرار خاموشی ہے۔ ذہن میں فوراً سوال اٹھتا ہے، بھائی یہاں کے لوگ کہاں گئے؟ یہ جگہ اتنی خالی کیوں ہے؟ خدا کے بارے میں ایک یک طرفہ سوچ بھی بالکل اسی خوبصورت مگر ویران شہر کی طرح ہے جو جوابات سے زیادہ سوال کھڑے کر دیتی ہے۔ تو پھر اس ویرانے اور اس خاموشی کا حل کیا ہے؟ یہیں پر لقا کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ صرف ہماری کوشش کا نام نہیں ہے، نہیں، یہ ایک زندہ، دھڑکتا ہوا دو طرفہ تعلق ہے، ایک ایسی حرکت جہاں ہر عمل کا جواب آتا ہے۔ دیکھیں، لقا کا مطلب ہی ہے ایک باہمی ملاقات۔ یہ کسی چیز کو پا لینا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دو وجود آمنے سامنے آتے ہیں۔ اسے ایک رقص کی طرح سمجھیں، جہاں ایک فرد خدا کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے اور خدا پوری محبت اور تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک ساکن، ٹھہرے ہوئے خدا کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارا ایک قدم خدا کے تیز رفتار جواب کو دعوت دیتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اسی رفتار کی وجہ سے آخر میں خدا ہی ہمیں تلاش کرتا ہے، نہ کہ ہم اسے۔ اور یہ بات اس تصور کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ یہ کوئی برابر کا سودا نہیں ہے۔ ہماری چھوٹی سی کوشش کا جواب بے پناہ محبت اور رفتار سے ملتا ہے۔ ایک قدم کے بدلے 10 قدم، اور چلنے کے بدلے دوڑنا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تعلق قائم کرنے کی خواہش دوسری طرف کہیں زیادہ شدید ہے۔ اچھا، تو اگر لقا ایک باہمی ملاقات ہے اور مہمان آنے کو تیار ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ میزبان کیسے تیاری کرے؟ ہم خود کو اس ملاقات کے لیے کیسے تیار کریں؟ آخر جب کوئی معزز مہمان آ رہا ہو تو گھر کو سنوارنا تو پڑتا ہے نا۔ اور سب سے اہم تیاری باہر کی نہیں، اندر کی ہے۔ یہ اپنے گھر یعنی اپنے دل اور اپنی روح کو سجانے کا عمل ہے، اور اس گھر کو سجانے کا سب سے بنیادی طریقہ ہے اعلیٰ اخلاق، یعنی سچائی، صبر، رحم اور انصاف۔ کیونکہ خدا ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کی پاکیزگی اور کردار کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ اس بات کی اہمیت ایک انگریز مصنف کے اس قصے سے بہت واضح ہوتی ہے۔ وہ ایک دکان میں تھے جب انہوں نے ایک ایسی حسین خاتون کو دیکھا کہ انہیں پہلی نظر کی محبت پر یقین ہو گیا۔ ظاہری خوبصورتی نے ایک لمحے میں انہیں مبہوت کر کے رکھ دیا۔ لیکن جب مصنف نے اس خاتون کی مدد کی تو اس کے جواب میں ادا کیا گیا شکریہ اتنا بے جان اور کھوکھلا تھا کہ سالہ تاثر سارا سحر ایک ہی لمحے میں ختم ہو گیا۔ تو کلیدی نقطہ یہ ہے کہ حقیقی اور پائیدار تعلق کی بنیاد ظاہری شکل پر نہیں، بلکہ باطنی کردار و اخلاق کی گہرائی پر ہوتی ہے۔ اب ایک حقیقت پسندانہ بات کرتے ہیں۔ یہ سفر ہمیشہ سیدھا اور آسان نہیں ہوتا۔ اس راستے پر پھسلن بھی ہے اور ناکامیاں بھی آتی ہیں۔ تو پھر جب ہمت ٹوٹنے لگے تو کیا کیا جائے؟ یہ سفر جاری کیسے رکھا جائے؟ اس کا جواب ایک چھوٹی سی چیونٹی کے عمل میں چھپا ہے۔ وہ دیوار پر چڑھتی ہے، گرتی ہے، لیکن فوراً پلٹ کر دوبارہ کوشش شروع کر دیتی ہے۔ وہ اپنی منزل کو بھولتی نہیں۔ روحانی سفر میں بھی بالکل یہی عزم چاہیے۔ بار بار گرنے کے باوجود کوشش جاری رکھنا، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور یہاں سب سے زیادہ حوصلہ دینے والی بات آتی ہے۔ ہمیں کامل یعنی پرفیکٹ ہونے تک انتظار نہیں کرنا۔ خدا کی رحمت ہمارے سفر کے اختتام پر نہیں ملتی۔ جس لمحے ہم اپنے باطن کو سنوارنے کی مخلص نیت سے پہلا قدم اٹھاتے ہیں نا، خدا کا فضل اسی لمحے دوڑ کر ہم سے آ ملتا ہے۔ تو اس ساری کوشش، تیاری اور ثابت قدمی کا حتمی مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ذاتی روحانی تجربہ حاصل کر لینا ہے؟ نہیں، اس کا مقصد اس سے کہیں بڑا، کہیں زیادہ گہرا ہے۔ لقا کا اصل مقصد اس ملاقات سے حاصل ہونے والی روحانی طاقت اور بصیرت کو استعمال کرنا ہے۔
یہ وہ ایندھن ہے جو ایک فرد کو اپنے ارد گرد کی دنیا میں مثبت تبدیلی لانے کے قابل بناتا ہے۔ یہ سفر خود کو بہتر بنانے سے شروع ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کی منزل معاشرے کی بھلائی ہے۔ اور آخر میں ہم سب کے لیے یہ ایک اہم سوال ہے، یہ جو کوششیں کی گئیں، یہ جو تعلق محسوس ہوا، کیا یہ صرف ایک مہینے کی کہانی تھی یا یہ ایک زندگی بھر کے سفر کا پہلا قدم ہے؟ اصل کامیابی اسی سفر کو جاری رکھنے میں ہے، بار بار گرنے کے باوجود اس چونٹی کی طرح دوبارہ اٹھ کر چلنے میں ہے۔